باقی کائنات کا ہر وجود جس کو بھی بنایا، اسے جب بنایا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی تھا، کوئی نہ کوئی تھا۔ مصطفیٰ تنہا کائنات کی وہ اکیلی ذات ہے کہ اسے جب بنایا تو مصطفیٰ سے پہلے کوئی نہ تھا۔ رب کی ساری محبت، رب کی ساری چاہت، رب کی ساری توجہ، رب کا سارا دھیان جب ایک جگہ پر اکٹھا ہوا، ادھر تھا تو وہ حال رب کی محبت تھا۔ رب کی محبت جب کسی وجود میں ڈھلی تو وجود مصطفیٰ بن گئی۔ محبت ایک جذبہ ہے، جذبہ ہے، اور جذبہ مجسم نہیں ہوتا، جذبے کا جسم نہیں ہوتا، جذبہ کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی مادی شے نہیں ہوتا۔ ادھر تھا تو جذبہ محبت تھا۔ رب کا جذبہ محبت جب کسی پیکر میں ڈھلا تو وجود مصطفیٰ بن گیا۔ اب آسان جملہ کہتا ہوں، رب کی محبت کو، اور یہ بھی کہنا بلکہ کہنا چاہتا ہوں، رب کی ساری محبت کو، رب کی ساری محبت کو اور رب کی پہلی محبت کو اگر کسی وجود میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو تک۔ اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ سے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور خدا کرے کہ آپ کو محبت ہو جائے، عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بیٹھے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھے تک، اور میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے آپ سب کو محبت ہو جائے۔ کچھ دعائیں عجیب ہوتی ہیں، فوراً سمجھ نہیں آتی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا عجیب دعا دی، عجیب دعا دی، کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ یہ اقبال ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان کے سپرد کر دے۔ بس جس طرح اقبال نے کہا خدا تجھے کسی طوفان کے سپرد کر دے، میں بھی دعا دے رہا ہوں خدا کرے آپ کو محبت ہو جائے، محبت ہو جائے۔ اور میں ذاتی طور پر محبت میں وہ مجاز و حقیقت کی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اب پتہ نہیں یہ کس طرح کو بات سمجھ آئے گی، میں مجاز و محبت کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ محبت محبت ہے، خدا کی قسم کر جائے مجاز میں بھی کسی کو ہو جائے نہ اس کو مٹنے دیتی ہے نہ اس کو مرنے دیتی ہے۔ کبھی علم جدا شے ہے، علم جدا شے ہے، عمل جدا شے ہے، اخلاق جدا شے ہے، محبت سب سے انوکھی شے ہے، محبت سب سے اچھوتی شے ہے۔ یہ جس کے نصیب میں ہو جائے، اور یہ کسی نصیب والے کو نصیب ہوتی ہے، یہ جس کے نصیب میں ہو جائے اسے دوسروں سے منفرد کر دیتی ہے، دوسروں سے جدا کر دیتی ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ گناہ گار ہو یا پرہیزگار، جس کو محبت ہو جائے محبت اسے کبھی مٹنے نہیں دیتی۔ یہ ہیر رانجھے، یہ لیلا مجنون، یہ سہنی مہیوال، یہ سسی فنون، یہ رومیو جولیٹ، یہ کیا تھے؟ یہ ڈگری ہولڈر نہیں تھے یونیورسٹیوں کے۔ وہ کیا شے ہے جو انہیں آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہ علم تھا، نہ ڈگریاں تھی، نہ کردار، کوئی شے نہیں تھی ان میں سے جو ہم لیے پھرتے ہیں۔ بس ان کو محبت ہو گئی، انہیں محبت نے ان کا دل کو گھر بنا لیا، انہوں نے محبت کو سنبھال لیا۔ بس یہ محبت تھی کہ جس نے ان سب کو امر کر دیا، ان سب کو زندہ جاوید کر دیا۔ تو سمجھنے کے لیے جملہ اپنا موقف میں بیان کر چکا ہوں، میں مجاز و حقیقت کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک؟ اس لیے کہ مجاز ہی سے تو حقیقت کی راہ ملتی ہے۔ مجھے بتائیے اس نے خود کو منوانے کے لیے، خود کو منوانے کے لیے یہ انبیاء کیوں بھیجے؟ وجود بشری کے ساتھ کیوں بھیجے؟ پیکر جسمانی کے ساتھ کیوں بھیجے؟
یہ جو پیکر جسمانی تھا یہ مجاز تھا، اس مجاز کے اندر چراغ نور حقیقت کا جل رہا تھا، مجاز سے راہ دکھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھنا ہے تو نبیوں کو دیکھو، پرکھنا ہے تو نبیوں کو پرکھو، جانچنا ہے تو نبیوں کو جانچو، مجھے نہ تکو، میں کل بھی مخفی تھا آج بھی مخفی۔ اس روئے زمین پر کسی نے اللہ کے جلوہ ذات کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے بھی جو دیکھا تھا وہ صفاتی تجلی کا عکس تھا، عکس تھا۔ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو شاید تم بھی برداشت کر لو، یہی ہے نا۔ پھر بعد کے واقعے میں بتایا کہ برداشت نہ پہاڑ کر سکا نہ موسیٰ کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ دنیا اس کے جلوہ ذات کی جلوہ گاہ نہیں ہے، یہاں کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، ذات کے اعتبار سے خدا کو نہیں دیکھا، اس لیے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے شب معراج جب مصطفیٰ کو جلوہ ذات کرانا تھا، خود یہاں نہیں آیا، مصطفیٰ کو وہاں بلوایا، ادھر بلوایا، کیونکہ جلوہ ذات کرانا تھا۔ حضور کے دل کو اس نے راحت سے ہمکنار کرنا تھا، وہ جلوہ ذات سے ممکن تھا۔ تو کسی نے خدا کو نہیں دیکھا اس دنیا میں۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا، تو اب اس نے اپنے محبوب کو جب اپنے سامنے بٹھا کر پہلی بات بنایا محبت سے، اور میں نے آپ سے کہا آپ کو محبت ہو جائے، خدا کرے۔ اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو بولیے آپ اپنے محبوب میں کوئی عیب گوارا کرتے ہیں؟ ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتی ہے محبت، اور ان کے محبوب میں کوئی عیب کا، نقص کا کبھی اشارہ بھی تو کرے، وہ سر پھاڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ کیس سے، حضرت کیس سے، مجنون اس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ خلافت کا حقدار اصلاً کون ہے، حسین یا یزید؟ یاد رکھیے یہ جو کیس تھا یہ تابعین میں سے تھا، تابعی تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت بابا فرید جیسے لوگ بھی ان کے واقعات اپنی کتابوں میں ذکر کرتے، تابعین میں سے تھا، مسلمان تھا، مگر لیلا کے عشق میں بس گیا، فنا ہو گیا اور اس کے عشق میں فنا ہوا اور امر ہو گیا۔ اس سے پوچھا بتاؤ خلافت کا حقدار کون ہے، حسین یا یزید؟ اس نے کہا سچی بتاؤں اپنے دل کی کہا لیلا، کہا لیلا۔ یہ محبت کی زبان ہے، یہ عشق کی زبان ہے، عشق کی زبان ہے۔ یہ نہ ہو تو عشق کامل ہی نہیں ہوتا۔ محب کو اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ پوچھے کہ لیلا کی اہلیت کیا تھی جس بنا پر کہہ رہا تھا خلافت اس کا حق ہے۔ ارے عشق اہلیتیں نہیں دیکھتا، عشق محبوب کو نہیں تکتا اس میں کیا ہے، عشق اپنے جذبے کو دیکھتا، اپنے جذبے۔ تو جب کسی سے محبت ہو جائے تو بولیے اس میں عیب نظر نہیں آتا۔ دوسروں کی نگاہ میں 100 عیب ہوتے ہوں گے، محبت کرنے والے کی نگاہ میں عیب نہیں ہوتا۔ بس ایک فرق ہے بندوں کی محبت اور اللہ کی محبت۔ کیا ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہماری محبت محبوب میں عیب دیکھنے نہیں دیتی، ہماری محبت محبوب میں بولیے عیب دیکھنے نہیں دیتی۔ رب کو جس سے محبت ہو جائے، رب کی محبت اپنے محبوبوں میں عیب رہنے نہیں دیتی۔ یہ جملہ ہے، ہماری محبت محبوبوں کے عیب دیکھنے نہیں دیتی، رب کی محبت محبوبوں میں عیب رہنے نہیں دیتی۔ جس سے رب کو محبت ہو جائے،
ٹھیک، یہ عام مخلوق کی بات ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کوئی دیوانہ بلکہ شرابی شخص جا رہا ہے، اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کوئی کاغذ، کوئی کپڑا، کوئی ایسی شے آئی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا نشے میں، مگر بس اس کی قسمت کے سنورنے کا وقت تھا، اتنی ہوش تھی، اس کو اٹھایا، دیکھا اللہ کا نام لکھا ہے، چوما، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پر رکھ دیا، رب کو اس سے محبت ہو گئی، محبت ہو گئی، ٹھیک، وہ پہلے سے تھا بطور مخلوق، رب کو محبت ہو گئی، پھر رب کی محبت نے اثر یہ کیا کہ کوئی عیب رہنے نہیں دیا، وہ پہلے جدھر سے گزرتا تھا لوگ منہ چھپا کے چہرہ بدلتے تھے، شرابی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے، عزت بچاتے تھے، وہی شخص جن گلیوں سے گزرتا تھا چونکہ ننگے پاؤں رہتا تھا، اب جانور بھی گندگی نہ کرتے تھے، یہاں سے خدا کا محبوب گزرتا۔ یہ حضرت بشر حافی تھے، بشر حافی۔ تو جس سے محبت ہو جائے رب کو، اس میں اس کی محبت عیب رہنے نہیں دیتی۔ اب آ رہا ہوں اس مقام پر سوال لے کر، جس کو بنانے سے پہلے محبت کر بیٹھا تھا اس میں کوئی عیب آنے دیا ہوگا؟ ہو جائے تو اس میں عیب رہنے نہیں دیتا، اور جسے بنانے سے پہلے چاہنے لگا تھا اور بنایا ہی بطور محبوب تھا اور بنایا بھی اپنے لیے تھا، اس میں کسی عیب کو آنے دیا ہوگا؟ اس لیے جب حضرت حسان نے کہا تو آقا علیہ السلام نے نہ اس پر روکا ٹوکا، نہ اس میں کوئی ترمیم کی۔ جب انہوں نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، سونیا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، لگتا یوں ہے رب نے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ کما تشاء کا معنی میں نے کوئی ترجمے میں لفظ باہر سے نہیں لیا، حقیقت مندی میں نہیں لیا، اگر اس میں مبالغہ ہوتا، افراط و تفریط ہوتی، کمی بیشی ہوتی، خلاف حقیقت کوئی شے بیان ہوتی شاعری کے اسلوب میں، تو وہ مصطفیٰ خاتم المرسلین صاحب رسالت ہے، آقا وہیں پہ روک دیتے، ایسے نہ کہو ایسے کہو، وہ کہتے رہے، مصطفیٰ سن کر مسکراتے اور جھومتے رہے، ہاں حسان درست کہہ رہے ہو، بات تو وہاں کی پردوں کی تھی، مگر جو کچھ تیری زبان سے نکلا عین حق یہی ہے، عین حق یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تنہائی میں، خلوت میں اپنے لیے بطور محبوب بنایا۔ حضور اللہ کے دست تخلیق کا پہلا شاہکار تھے، اور یہ اس کے رب ہونے اور اس کے خالق و مالک ہونے اور معبود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل۔ مخلوق ہمیشہ کمال کو پانے کے لیے تجربوں کی محتاج ہوتی ہے، تجربوں سے گزرتا ہے انسان، مخلوق بندہ، پھر کمال تک پہنچتا ہے۔ کسی کام کو بھی لے لیں، ہم نے تقریر شروع کی، اس میں 100 چیزیں تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، مگر چلو آپ کوئی حیا کرتے ہوں گے، دوست آپ قاری صاحب نہ بتاتے ہوں گے کہ چلو عزت کرتے ہیں، مگر جب بندہ شروع کرتا ہے تو اس میں کئی خامیاں، کئی کمزوریاں ہوتی ہیں، استاد اصلاح کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں، اور اس میں مہارت اور کمال آتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے نعت شروع کی ہوگی تو کئی دفعہ سیکھا ہوگا، اپنی سر لے کو درست کیا ہوگا، استادوں سے اصلاح لی ہوگی۔ کوئی شاعری کرتا ہے تو پہلا ہی شعر اس کا کمال کا نہیں ہوتا، استادوں سے اصلاح لیتا ہے۔ کوئی تصویر بناتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، استادوں سے سیکھتا ہے۔ یہ انسان ہے، مخلوق ہے، جو سیکھ سیکھ کر، تجربوں سے گزر کر کمال کو پہنچتا ہے۔ ارے اگر رب نے بھی پہلے بہت سارے بنائے ہوتے، پیدا کیے ہوتے، اس کے بعد محمد بنایا ہوتا تو خدا نہ ہوتا۔ وہ خدا اسی لیے ہے، اس نے پہلا بنایا اور ایسا باکمال بنایا کہ قیامت تک دوبارہ اسے نہیں
وہ قادر مطلق ہے، وہ ایک کیا چاہے کروڑوں محمد بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی لوگوں نے پوچھا، ہم نے جواب یہ دیا، تم کروڑوں کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم دوسرا محمد بنائے خدا نہ رہے۔ میں نے یہ کیوں ٹی وی کے لائیو پروگرام میں کہا تھا، اور مجھے معلوم تھا دنیا دیکھ رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے ہماری پڑھائی نہیں ہے، جو زبان سے نکلا اس کے عمل سے درست قرار پایا، پوری دنیا سے کسی ایک شخص نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، اس نے 150 بنا کر محمد بنایا ہوتا تو خدا نہ ہوتا، اور دوسرا محمد بنائے خدا نہ رہے۔ اس لیے سن لیں، دلیل سن لیں، جو دوسرا بنائے وہ تین میں سے کسی ایک حال پر ہوگا، یا پہلے سے کم تر، یا پہلے کے برابر، یا پہلے سے بہتر۔ تین ہی حال ہو سکتے ہیں نا۔ پہلے سے کم تر بنائے تو یہ تو مخلوق سے بھی گری ہوئی بات ہے، مخلوق کی بھی اگلی کاوش پہلی سے بہتر ہوتی ہے، پہلی سے بہتر۔ تو پہلے سے کم تر بنائے یا پہلے کے برابر بنائے تو یہ تو بندوں جیسی حرکت بھی نہ ہوئی، بندوں جیسی، مخلوق جیسی۔ اور اگر پہلے سے بہتر بنائے تو یہ تو مخلوق جیسا کام ہوا۔ اس نے فرمایا، لوگوں میں نے پہلا ہی بنایا اور ایسا بنایا کہ لاجواب بنایا۔ میں نے جو محمد کو پہ کرے کمال بنایا، تجربوں سے گزر کر نہیں بنایا، ناکامیوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد نہیں بنایا۔ ارے میرا وہ پہلا تنہائی میں بنایا ہوا شاہکار ایسا ہے کہ مجھے خود اس پر ناز ہے، مجھے خود اس پر فخر ہے، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر کہتا ہوں، فلا و ربک، سوڑیا اس کی قسم جو تیرا رب ہے، مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم جس نے تیرا پہ کرے حسن تراشا۔ پھر جب بنا لیا تو تربیت کا عمل شروع ہوا، تربیت کا۔ اور میں نے عرض کیا تربیت یا ربوبیت یہ ہے کہ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ابتدائی سادہ حالت سے نقطۂ کمال تک لے جانا، اور اپنی خوبیاں، اپنے اوصاف اور اپنے کمالات اس میں منتقل کرنا۔ اس عمل کا نام تربیت ہے، اس عمل کا نام ربوبیت ہے۔ اب اس نے محمد کی تربیت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی؟ اپنے اوصاف مصطفیٰ میں منتقل کیے، اپنے کمالات مصطفیٰ میں منتقل کیے ہیں، اور حضور اوصاف و کمالات ربانی کا مظہر و شاہکار بنے، شاہکار بنے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں ایک آیت سورہ رحمان میں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ عمومی ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، یا یہ ترجمہ پڑھتے سنتے ہیں کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے، اس کی جو بھی نئی شان ظاہر ہوتی ہے، وہ جس نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، کہاں جلوہ گر ہوتا ہے؟ وہ جو اس کی نئی شان ظاہر اور اجاگر ہوتی ہے، کہاں ظاہر اور اجاگر ہوتی ہے؟ اگر اس کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے تو کوئی جلوہ گاہ بھی تو ہوتی ہوگی، اور اس پر اہل علم اور ان میں سے پھر جو اہل معرفت ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ رب کے جلووں کا تحمل کائنات میں اور کسی مقام کو تو کجا رب کے عرش میں بھی نہیں ہے۔ عرش الہی بھی اس کے جلووں کا متحمل نہیں ہے۔
تو وہ جو اس کی نئی شان جلوہ گر ہوتی ہے ہر روز، اور نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ اس نے فرمایا سنو، یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام اور اس کی شان ہے نا، صفت ہے۔ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پر اتارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ارے یہ کلام قرآن اللہ کی صفت، اللہ کی شان ہے، پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ ہر روز اپنی شانیں کہاں ظاہر کرتا ہے، اس کے جلوے کہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب پوری کائنات کو اٹھا کر تکو، قرآن کے نزول و تحمل کا اس پوری کائنات میں ایک ہی مقام دکھائی دیتا ہے، ایک ہی جگہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ جگہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ وجود مصطفیٰ ہے، جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اس کو مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا۔ تو جہاں اس کا قرآن اترا اور حضور کے دل نے جذب کیا، آقا نے اس کو سنبھالا، جہاں قرآن اترا مصطفیٰ سنبھلے رہے، وہی خدا کے جلوے اترتے ہیں اور مصطفیٰ سنبھال لیتے ہیں۔ اس کے جلووں کی جلوہ گاہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ۔ سو وہ فرماتا ہے لوگوں شانیں میری ہیں، میں منتقل مصطفیٰ میں کرتا رہتا ہوں، جلوے میرے ہیں، ظاہر مصطفیٰ میں کرتا رہتا ہوں۔ سو میرے جلووں کو اگر کہیں ظہور پذیر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھا کرو، میرے علم کی وسعتوں کو دیکھنا چاہو تو علم مصطفیٰ کو تک لو، میری قدرتوں کو تکنا چاہو تو تصرفات مصطفیٰ کو تک لو، میری عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی شانوں کو تک لو، میرے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو اخلاق محمدی کو تک لو۔ لوگوں میرے سارے جلووں کو یکجا تکنا چاہتا ہو تو میرے مصطفیٰ کو تک لو۔ اب ہم اس مقام پر آ گئے، وہ جو دوسرا مصرع تھا کیا؟ بے صورت بے صورت ای صورت آگے ظاہر عین عیان، بے صورت۔ اب وہ بے صورت تھا، اس کی صورت کوئی نہیں تھی، اس کی شکل کوئی نہیں تھی، اس کا چہرہ کوئی نہیں تھا، اس کے جلوے کا تحمل کائنات میں کہیں نہیں تھا، مگر ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں۔ ہم نے عرض کیا مولا زندگیاں گزر گئیں تیری بارگاہ میں سجدے کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے، سر جھکاتے جھکاتے، اگر موسیٰ جیسے وہ خواہش کا اظہار کر بیٹھے، ان کے دل میں اگر ارمان مچل اٹھا اور کہہ بیٹھے رب ارنی انظر الیک، مولا دکھا، نبی ہے نا ان سے زیادہ باخبر تو کوئی نہیں، تو مولا ہم تو کم تر ناقص لوگ ہیں، ہمارے دل میں بھی کبھی آتی ہے کبھی سورج تو دکھا۔ ایسے ہی غیب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، کبھی صورت تو دکھا۔ اس نے کہا سنو میری کوئی صورت ہی نہیں ہے، میرے جملوں کو توجہ کریں، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے۔ اس نے کہا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میری کوئی صورت ہی نہیں ہے، مگر تم میرے مصطفیٰ کی امتی ہو، تمہارے مطالبے کو، تمہاری خواہش کو اور تمہارے ارمان کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ میری کوئی صورت نہیں ہے، مگر آؤ کوئی صورت نکالتے ہیں، آؤ کوئی صورت نکالتے ہیں۔ امید لگ گئی، امید لگ گئی کچھ کرے گا مالک۔ اس نے کہا آؤ میری کوئی صورت نہیں ہے، مگر میری صورت دیکھنے کی ایک ہی صورت ہے، میرے مصطفیٰ کی صورت دیکھو۔ وہ فرماتا ہے میں بے صورت ہوں، میری صورت نہیں ہے، جس نے میرے جلووں کو دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کی صورت تک لے۔ ارے صورت مصطفیٰ کی ہے، جلوے سارے اس کے ہیں، جلوے سارے اس کے ہیں۔ چونکہ لطیف بات ہے، لطیف بات، اس لیے اسے ایک حد تک ہی جا کر بیان کر سکتا ہوں نا، اس سے آگے نہیں۔ اس سے آگے سہارا لیتا ہوں تاجدار گولڑا کا، تاجدار گولڑا کا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں اے صورت ہے بے صورت تھی، ایک صورت ہے بے صورت تھی، وہ بے صورت ہے، اس
صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اس بے صورت نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جلوے دکھانے کے لیے اس صورت کو چنا۔ وہ صورت کیسی ہوگی جس میں وہ بے صورت جھلکتا ہے، اس کی جھلک آتی ہے۔ اور پھر فرما، اب یہ ہے ان کے معروف کلام کا حصہ ہے، مگر بالعموم نعت خوان پڑھتے نہیں ہیں یہ بڑے کلام کے حصے۔ آگے فرماتے ہیں دسے صورت راہ بے صورت دا، لوگوں اس بے صورت کی طرف جانا چاہتے ہو، اس بے صورت سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اس بے صورت کا دامن تھامنا چاہتے ہو، تو سنو، اس کی بھی کائنات میں کوئی صورت نہیں ہے۔ جو بے صورت سے جڑنا چاہتا ہے وہ اس صورت کا دامن تھام لے۔ جسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا۔ یہ تاجدار گوڑا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کام نہیں بے سوجھت دا۔ یہ بے وقوفوں کے کام نہیں ہے کرنے والے، یہ احمقوں کا کام نہیں ہے۔ پاگل نہیں کہہ رہا، پاگل بڑا اونچا درجہ ہے۔ پاگل وہ ہوتا ہے جو گل پا جائے، پاگل وہ ہوتا ہے جو گل پا لے، اور جس پر گل کا بھید کھل جائے، اور جب گل کا بھید کھل جائے وہ اس میں گم ہو جائے، پھر اسے ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی، وہ پاگل ہے۔ مگر یہ جو کام ہے، یہ نہیں کہا یہ پاگلوں کے بس کی نہیں ہے، پر کم نہیں بے سوجت دا، بے وقوفوں اور احمقوں کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی ورلیاں موتی لے کریاں، یہ کسی کے نصیب میں ہے، یہ پردے کسی پر اٹھتے ہیں، یہ راز کسی پر آشکار ہوتے ہیں، اور جن پر پردے اٹھ جائیں اور وہ اندر کا منظر چھانک کر تک لے اور انہیں جلوہ یار نظر آ جائے اور انہیں حقیقت حال کی خبر ہو جائے، جو تک لیتے ہیں وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی انہی کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ وہ فرماتے انہوں نے جب دیکھا اور ہمرا وادی میں جب پردے اٹھے اور جلوہ محبوب نصیب ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا دیکھا اور یار کیسا تھا، محبوب کا جلوہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار گولڑا۔ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے اس رسول کا امتی بنایا جسے اس نے پہلے اپنا محبوب بنایا، اپنے محبوب کی امت میں ڈالا، اور حضور کے ساتھ تمہارا رشتہ غلامی جوڑا، اور اس امت میں پیدا کیا جس میں پیر مہر علی جیسے لوگوں کو بھیجا، جنہوں نے دور فتن میں امت کے ایمان کی حفاظت بھی کی اور ان کو قرب و حضوری رسول کا راستہ بھی دکھایا، حقیقت حال سے آشکار کیا۔ یہ سب کچھ کہہ کر پھر آگے جا کر کہا، اسی کلام میں انہوں نے کہا، وہ پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، سارا کمال کا ہے، یہ پیچھے تسلسل آ رہا ہے صورت کا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، اے صورت ہے بے صورت کی بتا کا، دسے صورت راہ بے صورت دا بتا کا۔ پھر کہا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہان تھا۔ بھئی جانے جہان بھی کیا ہے، جہان کی وقت کیا ہے، متاع دنیا قلیل، سچ آکھا کہ رب دی نشان تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ اب سمجھ آئی، اس کی شانیں تکنا ہو تو مصطفیٰ کو تکا، حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خواہ دیکھنے کا عقیدہ رکھنے والے یا نہ دیکھ سکنے کا عقیدہ رکھنے والے جو جھگڑ رہے ہیں آپس میں، ایشو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے
اور پرابلم یہ ہے دیکھا نہ اس نے ہے نہ اس نے ہے، جھگڑ رہے ہیں، موقف اپنا اپنا ہے، کسی کا بہتر ہے کسی کا ناقص ہے، موقف اپنا اپنا، مگر دیکھا کسی نے نہیں ہے، اس لیے کہ جو تکتا ہے وہ چپ ہو جاتا، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے بول پے انہاں ویکھیا نہیں، جنہاں ویکھ لیا وہ بول دے نہیں، وہ بول دے نہیں، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولنے۔ سو اب آخر میں کلمہ تلقین کہنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے، عاجزانہ درخواست کہ حضور کے ذکر کی، حضور کے نام کی، حضور کے شانوں کی محفلیں سجایا کرو، اس سے معاشرتی رجحانات بنتے ہیں، اس سے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری کرنے والا اہم کام یہ ہے کہ لوگوں اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو، اپنے گھروں کو یاد مصطفیٰ سے آباد کر لو، اپنی راتوں کو مصطفیٰ کے ذکر سے آباد کر لو، حضور کی یادوں اور خیالوں سے آباد کر لو، اور اپنے ساتھ حضور کے خیالوں کی پوری مجلس قائم کر لو، مجلس قائم کر لو، جدھر جاؤ خیال مصطفیٰ کے جھرمٹ میں جاؤ، جدھر جاؤ مصطفیٰ کی یادوں کے جھرمٹ میں جاؤ۔ اور بس مظفر وارثی اور امام حسن رضا خان صاحب کے ایک ایک شعر پر ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اب میں نے سفر بھی کرنا ہے، آگے گاڑی کا ٹکٹ ہوا ہے، جانا ہے واپس، ورنہ سچ بات تو یہ ہے یہ ان مضامین میں سے ہے جو گھنٹوں لگے رہیں، گھنٹوں الحمدللہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ یار کی باتیں ہیں، محبوب کی باتیں، ان میں تھکاوٹ ہے تو سمجھو ایمان میں نقص ہے، ایمان میں نقص ہے، مگر یہ جو بات کہی حضور کی یادوں میں کھو جاؤ، گم ہو جاؤ، راتوں کو حضور کی باتیں کرتے کرتے حضور کی یادوں میں کھوئے کھوئے سو جاؤ، وہ جو کسی نے کہا پہلے ایک اور یاد آ گیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ کیفیت ہو تو مظفر وارثی نے کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، حضور کی ہر یاد کے ساتھ گنبد خضرا کا عکس آتا ہے، اس لیے کہ وہ آقا کا ٹھکانہ ہے نا، جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنی ہی تنہائیوں میں ہجوم بن کر پھروں اکیلا، لوگوں کو اکیلے نظر آؤ، لوگ کہیں اکیلا جا رہا ہے، آپ اپنی یادوں کے میلے کے ساتھ جا رہے، خیال مصطفیٰ کا ہجوم ساتھ ہو، بارات ہو مصطفیٰ کی یادوں کی۔ اور امام حسن رضا خان صاحب نے کیا خوب کہا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے مخاطب ہو کر کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یا رسول اللہ آقا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، پھر بیٹھا اکیلا ہوں اور آپ کے خیالوں کی پوری بزم سجی ہو، بس حضور کے خیالوں کی بزم سجا لو اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے قلب و باطن میں، اپنے خیالوں میں، جس نے یہ کر لیا اللہ کی عزت کی قسم اس کو آقا علیہ السلام کے فیوزات پہاڑی چشمے کی طرح سیراب کرتے ہیں، پہاڑی چشمے کی طرح جو اپنی تنہائیوں اور یادوں کو اور راتوں کو اور تاریکیوں کو حضور کے خیالوں سے آباد کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ وہ سب کو آقا علیہ السلام کی توجہات کا فیض عطا فرمائے، حضور کے فیوزات کا فیض عطا فرمائے، اور آقا کے در کی خیرات اور ٹکڑوں سے سب کی جھولیاں مالا مال کر دے، اور دنیا و آخرت میں یہ پاکیزہ سنگتیں قائم رہیں، اور سب قیامت کے دن آقا کے لوائے حمد اور حضور کے دامن رحمت کے نیچے اسی طرح اکٹھے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔